الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ ان سب پر اپنا رحم اور فضل و کرم فرمائے۔ آج کی حدیث یہ ہے کہ موضوع یہ ہے کہ رزق حلال، اللہ سبحانہ و تعالی رزق حلال کے اندر برکت کس طرح فرماتا ہے۔ اس حدیث کے راوی ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح فجر کے وقت اٹھتے نماز کے لیے تو وہ یوں دعا فرماتے، اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ میں تجھ سے پاکیزہ رزق مانگتا ہوں اور ایسا علم مانگتا ہوں جو نافع اور ایسا عمل مانگتا ہوں جو مقبول ہو تیری بارگاہ کے اندر۔ اب حدیث کے اندر تین امور کا ذکر کیا گیا کہ رزق حلال جو ہے وہ علم اور عمل کی بنیاد حیثیت رکھتا ہے، یعنی علم اور عمل کی بنیادی حیثیت رکھتا ہے یہ رزق حلال، کیونکہ اگر آپ کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جائے گا تو پھر ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، نہ ہی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہی ہمارے عبادات قبول ہوتے ہیں۔ کہ ہمارے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جائے، ہماری جو ہے وہ پرورش حرام کی گئی ہو، اولادوں کی جب پرورش حرام کی گئی ہو تو وہ پھر بڑے ہو کر والدین کے فرمانبردار تو نہیں بنیں گے۔ اسی طرح وہ عمل کہ جو تیری بارگاہ کے اندر قبول ہو، اور جو صبح کا وقت، ابھی اس حدیث کے اندر صبح کا وقت ذکر کیا گیا کہ صبح جو فجر کا وقت ہوتا ہے، اس کے اندر یہ حکمت ہوتی ہے کہ یہ ایک خوبصورت وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ مشقت کا وقت ہوتا ہے کہ جو شخص اس وقت اٹھے گا، پہلا دن کا پہلا حصہ ہوتا ہے، جو شخص اٹھ کر نماز پڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے رزق حلال کی، علم نافع کی۔ علم نافع سے مراد وہ علم شرعی ہے کہ جو ہر مسلمان پر سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔